بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جسے سن کر انسانیت صدیوں سے خون کے آنسو رو رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف انسان ہی وہ مخلوق ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا، یا یزیدیت کے مظالم سے واقف ہیں، یا کوئی دوسری مخلوق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے غم میں روتی ہے؟ ناظرین، کائنات عالم کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کے بعد جنات وہ دوسری مخلوق ہیں جنہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ واقعہ کربلا سے منسوب روایات میں ایک جن کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ انتہائی ایمان افروز اور دردناک داستان ہے۔ روایات کے مطابق ایک مرتبہ ایک کنویں میں صحابہ اکرام پانی نکالنے کے لیے جب ڈول پھینکتے تو حیرت انگیز طور پر ڈول کی رسی کوئی کاٹ دیتا۔ یہ بات لے کر صحابہ اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنات کا کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور ڈول پھینک کر جنات کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ ڈول علی ابن طالب پھینک رہے ہیں، اس لیے اپنی شرارت سے باز رہنا۔ مگر جنات اپنی حرکت سے باز نہ آئے اور انہوں نے حضرت علی کا پھینکا ہوا ڈول بھی کاٹ دیا۔ ناظرین، جب جنات نے شرارت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار لے کر کنویں میں اترے اور اللہ کے حکم سے جنات سے جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں لاتعداد جنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سے مارے گئے۔ ناظرین، روایات کے مطابق اس جنگ میں جو جنات کا سردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اسی کے چھوٹے بیٹے کو سردار بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنات کو کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جس بچے کو حضرت علی نے چھوٹی عمر میں باپ کو قتل کرنے کے بعد جنات کا سردار بنایا تھا، اس کا نام ظافر جن تھا، جس کی شادی 10 محرم سن 61 ہجری کو تھی۔ یہ وہی دن تھا جب آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ناظرین، اس شادی میں جانے والا جنات کا ایک گروہ جب کربلا کے مقام سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب نیچے اتر کر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے کہ ان کے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزیدی لشکر نے گھیرا ہوا ہے اور امام علی مقام زخموں سے چور ہیں۔ وہ جنات اپنے سروں میں مٹی ڈال کر فوراً اپنے سردار ظافر جن کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے سردار، آپ یہاں شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کے سردار جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا لال حضرت امام حسین زخموں سے چور ہیں اور میدان کربلا میں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر فوراً ظافر جن اپنی جنات کی فوج لے کر کربلا کے مقام پر پہنچے۔ ناظرین، روایات کے مطابق جب ظافر جن جنات کی فوج لے کر کربلا پہنچا تو اس وقت قاسم ابن حسن پامال ہو چکے تھے، علی اکبر ابن حسین ابن علی شہید ہو چکے تھے، حضرت عباس علمدار کے بازو قلم ہو گئے تھے، 6 ماہ کے علی اصغر ابن حسین شہید ہو گئے، اونو محمد مارے گئے، امام علی مقام تنہا زخموں سے چور ہیں۔ ظافر جن نے رو کر امام کے قدموں کو چوم کر کہا، مولا تیرا غلام حاضر ہے، مجھے اجازت دیں، میں اپنی ساری فوج لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ظافر، میں نے اپنے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنات سے نہیں مروانا۔ ظافر جن روتے بھی ہیں اور حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے دیکھتے رہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ظافر جن نے کئی 100 سال کی زندگی پائی۔ روایات میں آتا ہے کہ عالم دین کے پاس بچے قرآن مجید کی تعلیم پاتے تھے۔ ان عالم دین کو ایک دن جڑی بوٹی درکار تھی جس کی خاطر تغدو میں پریشان تھے، تو ان کے ایک شاگرد نے انہیں پریشان دیکھ کر کہا کہ قبلہ، آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اتنی دور ایک جڑی بوٹی ہے، وہ چاہیے۔ اس شاگرد نے کہا کہ جی میں لا دیتا ہوں، اور وہ بچہ بہت جلد جڑی بوٹی لے آیا۔ استاد نے حیران ہو کر اس بچے سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کیسے اتنی دور سے یہ جڑی بوٹی لے آیا، کیونکہ جہاں یہ جڑی بوٹی پائی جاتی ہے وہاں تک پہنچنے میں مہینے لگ جاتے ہیں، اور تو یہ جڑی بوٹی منٹوں میں لے آیا، سچ بتا کہ تو کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ قبلہ، میں جنات میں سے ہوں، یعنی کہ میں جن ہوں، مجھے میرے دادا نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ان حضرت نے اس سے اس کے دادا کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ظافر جن کا پوتا ہے۔ ان حضرت نے ظافر جن سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شاگرد نے کہا کہ قبلہ، میرے دادا ظافر جنگلوں اور بیابانوں میں رہتے ہیں، میری خود ملاقات بہت کم ہوتی ہے، میرے دادا کسی سے نہیں ملتے، لیکن میں بات کروں گا۔ کچھ دن بعد اس بچے کی ملاقات اس کے دادا ظافر سے ہوئی۔ اس نے اپنے استاد کے بارے میں آگاہ کیا کہ دادا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ظافر جن اپنے پوتے کی بات کو ٹال نہ سکے اور دن مقرر کیا کہ اپنے استاد کو کہنا کہ فلاں جگہ مجھے مل لے۔ شاگرد اپنے استاد کو
طے شدہ مقام پر لے آیا۔ جب معلم نے ظافر جن کو دیکھا، سر میں مٹی، آنکھوں سے خون اور کمر جھکی ہوئی، ظافر جن کو کہا کہ اے ظافر، مجھے مصائب حضرت حسین علیہ السلام بتا کربلا میں کیا ہوا، بتا قاسم کو کیسے مارا گیا، بتا علی اصغر کیسے شہید ہوئے، علی اکبر کی جوانی کیسے لوٹی، عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے، تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ظافر جن کی چیخ نکلی اور وہ ہائے حسین کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ ناظرین، واقعہ کربلا سے ایسی کئی واقعات منسوب ہیں جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ یزیدیت نے امام عالی مقام امام حسین کے گھرانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت، امام انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کو شہید کیا اور میدان کربلا میں ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ یہ ایک عظیم واقعہ ہے اور امام عالی مقام امام حسین کی یاد میں بہایا ہوا ایک آنسو بھی رائگاں نہیں جائے گا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی قصے کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔